بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البتين الأشرف المكين الأشجع المتين الناصر المعين أزهد الزاهدين زين العابدين مولى الموحدين يعصوب المسلمين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الجلي مظهر العجائب مرد الكتائب صاحب معجزات الغرائب منكس الرايات صاحب المعجزات والممدوح فيه هلتا والزاريات غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وأصحابه وأعوانه وأنصاره ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا أبا عبد الله الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم. فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ایمانی اور معزز و مکرم سامعین کرام، سوگواران سید الشہداء عزاداران امام مظلوم کربلا، تمام تعریفیں، تمام ستائش، تمام حمد اسی پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں خلق فرمایا اور خلق فرما کر کے ہمارے لیے ہدایت کے اسباب کو فراہم کیا. اس رب کائنات کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہدایت کی خاطر انبیاء کرام کو، آسمانی کتابوں کو اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ہم ضلالت اور گمراہی تاریکی میں نہ رہ پائیں. یہ اس کا ہدف تھا، یہ اس کا مقصد تھا، اور تا قیام قیامت ائمہ کو، نبی کو، معصوم کو بھیجنے کا مقصد یہی رہا ہے. کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ ایک دور اسلام کے اوپر ایسا آ گیا کہ جب یزید جیسا زانی، شرابی، فاسق و فاجر اپنے آپ کو اسلام کا حاکم سمجھ رہا تھا، اور ایسے زمانے میں، ایسے عالم میں کہ جب اسلام کو کھوکھلا کر کے
یزید جیسے کو ولی عہد بنا دیا جائے، یزید جیسے کو جانشین مقرر کر دیا جائے، اور یزید جیسے فاسق و فاجر کو، کافر کو خلیفے کے طور پر لوگ قبول کرنے لگیں، تو پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا اٹھے کہ جو یزید وقت کو خاک میں ملا ڈالے۔ اگر کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہو تو شاید یہ عرض کیا تھا کہ زمانہ ایسا آ چکا تھا کہ بے غیرتی کی اپنے عروج پر تھی اور غیرت کی جگہ بے غیرتی نے لے لی تھی، حیا ختم ہو چکی تھی، بے حیائی اپنے عروج پر تھی، نفاق کفر سر چڑھ کر کے بول رہا تھا، باطل حق پر غالب آ چکا تھا۔ ایسے زمانے میں کہ جب ظلم و تشدد عام ہو چکا تھا، ایسے زمانے میں کہ جب ہیومن رائٹس کی ویلیوز کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہ تھیں، ایسے عالم میں کہ جہاں پر حق بولنے والے کو سر کو قلم کر دیا جا رہا ہو، ایسا بولنے والا جب کبھی بھی بولے اگر باطل بول رہا ہو تو اس کی حمایت میں لوگ اٹھ کھڑیں، حق بولنے والے کی زبان کو کاٹ کر کے رکھ دیا جائے۔ ایسا زمانہ جب آ گیا تھا کہ یزید جیسا فاسق و فاجر کسی انسان کو جینے کی اجازت نہ دیتا تھا، جو اس کے خلاف اٹھے اس کا سر قلم کر دیتا، اس کی زبان قلم کر دیتا، اس کے خون کو بہا دیتا تھا۔ تو جب ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ جہاں پر پھر سے عورتوں کی عزت نہ ہو رہی تھی، بیٹیوں کے وقار اور مرتبے کو گھٹایا جا رہا تھا، میں اگر لفظوں کو سمیٹ کر کے ایک جملے میں کہوں تو مجھے زمانے یزید پڑھ کر کے، دور یزید پڑھ کر کے بس ایک اندازہ لگا کہ جیسے جاہلیت کا زمانہ پھر سے پلٹ رہا ہو۔ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمانے جاہلیت پھر سے پلٹ رہا ہو، جاہلیت کا دورہ آ گیا ہو، جاہلیت کا بول بالا آ گیا ہو۔ ایسے وقت میں، ایسے عالم میں کہ جب یزید اپنی حکومت کر رہا تھا اور جہاں لوگوں کی عزت نہ تھی، لوگوں کا وقار نہ تھا، لوگوں کا مرتبہ نہ تھا، اس کے حامی بس اپنے انہیں عظمتوں پر لے کر کے جائے، ان کے قصیدے پڑھوایا کرتا تھا، ان کی عزتیں کروایا کرتا تھا۔ تو ایسے عالم میں کہ جب زمانے جاہلیت پھر سے پلٹ گیا ہو تو ایسے وقت میں لازم تھا کہ کوئی محمد پھر سے اٹھے اور ابو سفیان کی گردن کو مروڑ کے رکھ ڈالے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اس سے بہتر انداز میں ایک درود پڑھ دیں۔ کہ جہاں زمانے جاہلیت پھر سے پلٹ رہا تھا، اب کوئی لازم تھا کہ کوئی محمد اٹھے اور ابو سفیان کی گردن کو مروڑ ڈالے۔ اب کون اٹھے گا محمد بن کر کے؟ وہی تو اٹھے گا نا کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ تو ایک محمد بن کر کے اٹھے جو ابو سفیان کی گردن کو مروڑ ڈالے۔ اچھا آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد سے 50 سال تک اسلام کے اندر ایسی خرابی کیا آ گئی تھی کہ حسین اگر اپنا خون نہ دیتے تو اسلام گھٹ گھٹ کر کے مر جاتا، اسلام عرب کی سرزمین میں دفن ہو جاتا اگر پیغمبر کا یہ نواسہ اپنا خون نہ دیتا۔ ایسا 50 برس کے اندر کیا ہو گیا تھا؟ کون سی خرابی اسلام کے اندر پیش کر دی گئی تھی کہ علی اکبر اگر قربان نہ ہوتے تو اسلام نہ بچتا، علی اصغر اگر قربان نہ ہوتے اسلام نہ بچتا۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ حسین ابن علی نے صرف قیام کیا؟ 4 ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے قیام کیا ہے، یزید کے خلاف بولا ہے، مگر تنہا جو دین بچانے والا ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ عبداللہ بن زبیر بھی اٹھے تھے مگر انہوں نے، اب توجہ میں اس جملے پر چاہتا ہوں، عبداللہ بن زبیر بھی اٹھے تھے مگر عبداللہ بن زبیر یہ چاہتے تھے کہ کعبے کی پناہ میں جان بچا لی جائے۔ جملہ آپ تک پہنچنا چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر بھی اٹھے تھے مگر وہ یہ چاہتے تھے کعبے کو سپر بنایا جائے تاکہ ہماری جان بچ جائے، دین کو سپر بنایا جائے تاکہ ہماری جان بچ جائے، شریعت کو سپر بنایا جائے تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ عبداللہ بن زبیر اٹھے کعبے کو ڈھال بنا کر کے اپنی جان بچانے کے لیے، اور حسین ابن علی اٹھے اپنے آپ کو کعبے کے لیے ڈھال بنا دیا۔ میری جان چلی جائے مگر کعبہ بچ جائے، میری جان
چلی جائے مگر دین بچ جائے، میری جان چلی جائے مگر شریعت بن جائے، میری جان چلی جائے مگر اللہ کا دین بچ جائے۔ تو جو کعبے کو ڈھال بنا کر کے اپنی جان بچائے وہ عبداللہ بن زبیر ہے، جو اپنی جان کو کعبے کے لیے ڈھال بنا کر کے کعبہ بچا دے وہ حسین ابن علی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حسین ابن علی ہے، انہوں نے دین بچایا ہے، انہوں نے شریعت بچائی، قیام کیا حسین ابن علی نے، قیام کیا۔ اچھا 28 رجب المرجب کو یہ تاریخ جملہ کہہ کر کے مثلی لا یبایع مثلا کا نعرہ لگا کر کے حسین نے ایک مختصر سا قافلہ بنایا، اور یہ قافلہ لے کر کے حسین مکے کی جانب گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حسین ابن علی نے مکے کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کبھی غور کیا اس نقطہ نظر پر کہ حسین ابن علی نے مکے کا انتخاب کیوں کیا؟ کہیں اور بھی جا سکتے تھے، کہیں اور آقا چلے جاتے، مگر یہ مکہ انتخاب کیوں کیا حسین نے؟ علماء نے جو اس کی وجہ لکھی وہ وجہ یہ ہے، آج کے زمانے کے حساب سے جیسا آج کا زمانہ ہے ویسا اس دور میں نہیں تھا۔ اگر آج کسی کو کوئی بات پہنچانی ہے تو آج کے زمانے میں سب سے بہتر ذریعہ ٹی وی ہے، نیوز کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے انسان مشرق میں بیٹھا ہو اپنا پیغام مغرب تک پہنچا سکتا ہے، شرق میں بیٹھا ہو غرب تک اپنا پیغام وہ پہنچا سکتا ہے۔ مگر وہ دور تو ایسا نہ تھا نا، اگر کچھ پیغام کسی کو پہنچانا ہے تو کوئی قاصد بھیجتا تھا، کوئی سفیر بھیجتا تھا، بڑی توجہ رہے، کوئی قاصد بھیجتا تھا، کوئی سفیر بھیجتا تھا، یا ایسا اجتماع کیا جاتا، ایسی جگہ کا انتخاب کیا جاتا کہ جہاں پر سارے کے سارے لوگ آتے ہوں۔ مکہ اسلام کی ایک عظیم زمین کا نام ہے کہ جہاں پر خانہ خدا ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور امام حسین نے اس کا انتخاب اسی لیے کیا چونکہ عرب سے اور عرب کے اطراف سے سارے کے سارے مسلمان آئیں گے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے۔ تو جب ایک مجمع ہو جائے گا تو ہم دنیا والوں کو اپنا پیغام پہنچائیں گے، ہم دنیا والوں کو اپنا پیغام بتائیں گے کہ ہم نے مدینہ چھوڑا کیوں ہے۔ بڑی توجہ میں چاہتا ہوں، ایک تاریخی حقیقت ہے جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم کے نواسے نے پیغمبر اکرم کے وطن مکہ المکرمہ کا انتخاب کیا ہے، کیوں؟ تاکہ اجتماع ہو اور اجتماع میں اپنی بات کو پہنچایا جائے۔ اگر نئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں پہنچے تو ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ ذہن آپ کا ہم سے قریب ہو جائے۔ پیغمبر مکے سے نکل رہے ہیں مدینے کے لیے حج کر کے، اور اللہ نے حکم دیا پیغمبر اپنے قافلے کو روکو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے پیغمبر تم کو جو حکم دیا گیا اسے پہنچا دو، اگر نہ پہنچا، قرآن کی آیت ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے پیغمبر اگر تم نے اس کو نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہ دیا۔ میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو پیغمبر تم روکو، اور روکنے کے بعد وہ پیغام پہنچاؤ کہ جو ہم نے تم سے کہا ہے۔ تو پیغمبر اگر چاہتے یہ اعلان مکے میں کر دیتے، پیغمبر اگر چاہتے یہ اعلان مدینے میں کر دیتے، پیغمبر اگر یہ چاہتے یہ اعلان کہیں بھی کر دیتے، مگر اس میدان کا انتخاب کیوں کیا؟ کہ اس لیے کیا کہ سارے کے سارے حجاج کرام آ کر کے جمع ہو جائیں، جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بلایا جائے۔ تب پیغمبر نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، ایک کائنات کے نبی اگر اعلان کرنا تھا خطبہ شروع کر دیتے، آگے والے بھی آ جاتے، پیچھے والے بھی آ جاتے، یہ انتظار نہ کرنا پڑتا، یہ حجاج کرام کو انتظار نہ کرنا ہوتا، تو شاید اللہ کا نبی آواز دے۔ ہم دنیا والوں کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں، نہ علی سے آگے جانا ہے نہ علی سے پیچھے رہنا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو مجمع جمع کیا، اجتماع ہو گیا، حجاج کرام کا مجمع تھا، ایک اعلان کیا من کنت مولا۔ تو اجتماع اہم ہوتا تھا اس دور میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو
اس لیے مکے کا انتخاب کیا۔ اچھا حج کا دور آئے گا، سارے کے سارے لوگ آئیں گے۔ اب انصاف سے بتائیے، بات آ گئی ہے، کہتا چلوں، مسلمان حج کرے اور بانی اسلام کا لال مکہ چھوڑ کر کے چلا جائے۔ مسلمان حج کے لیے آ رہا ہے، اور جو حج بچانے کے لیے آ رہا ہے وہ انہی حج کے ایام میں 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ کیا قیامت گزری ہوگی حسین ابن علی پر؟ کوئی حسین ابن علی کے دل سے پوچھے۔ اور مکے کے بعد حسین نے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ عراق ہے۔ کتنے لوگوں کے ساتھ؟ کیا حسین وہاں مکے میں گئے تھے اس لیے تاکہ بہت بڑی فوج جمع کر لیں؟ حسین کو تو فوج جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حسین ابن علی اصلاح کرنے کے لیے نکلے تھے امت کی، نہ کہ جنگ۔ وہ تو دفاع کیا ہے آقا نے، عرض کروں گا انشاءاللہ کسی دن کہ مولا حسین نے دفاع کیا ہے اپنی جان کا، ورنہ پہلا تیر ادھر سے چلایا گیا، ادھر سے نہیں۔ بہرحال تو امام حسین علیہ السلام مکے میں قیام کیے ہیں، مکے میں آقا کا قیام ہے۔ صاحب اب یہ لیجئے، خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں، پیغام پہ پیغام۔ کہاں سے؟ کوفے سے۔ کیا خط میں لکھا جا رہا ہے؟ خط میں لکھا یہ جا رہا ہے کہ مولا ہم تشنگان ہدایت ہیں، ہماری ہدایت کو آپ آئیے۔ مولا ہم تشنگان ہدایت ہیں، ہماری ہدایت کو آپ آئیے۔ میں نے عرض کیا ہے، اور میں اپنے موضوع سے اب متصل ہو رہا ہوں، میں نے عرض کیا تھا کل کہ امام حسین علیہ السلام کے صحابیوں کا تذکرہ کروں گا، جس قدر ممکن ہوا آپ تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ آج کوشش کروں گا کہ جناب مسلم ابن عقیل پر گفتگو کی جائے۔ اگر آمادہ ہے تو ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ اس سے بہتر انداز میں ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ ہم تشنگان ہدایت ہیں، مولا آپ ہماری ہدایت کے لیے آئیے۔ انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کوفیوں نے کہ مولا آپ آ جائیے، شاید آپ کے آنے کی وجہ سے ہم ایک جگہ جمع ہو سکیں، ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ خط پہ خط آ رہا تھا مگر مولا نے جواب نہ دیا۔ 18,000 خطوط جب آ گئے تو امام حسین علیہ السلام نے اب ان کے خط کا جواب دیا۔ جواب دے کر کے یہ کہتے ہیں، سنو حسین ابن علی ابھی تمہارے پاس نہیں آ رہا ہے۔ انی ابعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، جملہ ذہن میں رکھیے گا، میں ابھی اپنا بھائی، اپنے چچا کا بیٹا، اپنا مورد اعتماد اور ہم اہل بیت میں سے ایک فرد کو بھیج رہے ہیں کہ جس کا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ حسین جس کو اپنا قابل اعتماد کہہ رہے ہوں اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ حسین جسے کہہ رہے ہیں اس سے قطعی یہ میرا قابل اعتماد ہے، ہم کہیں کہ ہم آقا کے چاہنے والے ہیں بات اور ہے، آقا یہ کہہ دے یہ میرا چاہنے والا ہے بات اور ہے۔ بڑی توجہ رہے، ثقتی من اہل بیتی، تو ہم اپنا سفیر بنا کر کے بھیج رہے ہیں مسلم ابن عقیل کو۔ امام علی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں، سفیروں کا ترجمان عقلک، تمہارا سفیر تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے، تمہارا سفیر تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے۔ اگر ہم سے کسی نے کچھ بات کہی، صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا سمٹائیں، آ جائیں ذرا آگے آ جائیں، تاکہ ہم سے اگر آفاق بھائی نے کوئی بات کہی اور اس بات کو پہنچانے میں قاصر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر وہ شعور نہیں ہے کہ میں ان کی بات کی ترجمانی کر سکوں اور ان کی بات پہنچا سکوں۔ اب حسین کی بات پہنچانا ہے کوفیوں تک، حسین کا پیغام پہنچانا ہے کوفیوں تک، تو انتخاب ایسے کا کیا جائے کہ جو حسین کا پیغام کوفیوں تک پہنچا ڈالے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ایسا کوئی انتخاب ہو کہ صلح حدیبیہ پیغمبر اکرم نے کی۔ کون سی صلح؟ یہ صلح کس بات پر ہے؟ اس بات پر ہے کہ اب پیغمبر اکرم 2 سال کے لیے حج کی زیارت کو نہ جائیں گے، حج کے لیے نہ جائیں گے۔ پیغمبر اکرم
اس کے بعد ہوا کیا؟ صحابہ چکنی کی گئی، پتہ یہ چلا کہ جس کو سفیر بنا کر کے بھیجا گیا تھا اسے قتل کر دیا گیا، اسے مار ڈالا گیا۔ سورہ برات نازل ہوئی۔ سورہ برات آسان لفظوں میں اگر کہوں، تبرے والا سورہ۔ برات کا مطلب ہوتا ہے اظہار بیزاری، بیزاری کا اظہار کرنا۔ جب یہ سورہ نازل ہوا، اب یہ ہوا کہ یہ سورہ کون ہے کہ جو جا کر کے کفار و مشرکین مکہ کو سنائے؟ کون ہے جو اس کی آیتیں جا کر کے پڑھے؟ کیسی آیتیں اس میں؟ کفار مکہ کے سامنے جا کر کے کفار مکہ سے اظہار برات کرنا ہے۔ یہ سورہ لے کر کے جاؤ۔ کون ہے جو لے کر کے جائے گا؟ اب بڑی توجہ چاہتا ہوں، کون ہے جو اس سورہ کو لے کر کے جائے گا؟ سارے کے سارے مورخین نے تاریخ اعظم کوفی سے لے کر کے تاریخ طبری تک سب نے ایک جملہ لکھا، اسلام کی مقتدر شخصیت کو، اسلام کے ان کے نزدیک معزز شخصیت کو پیغمبر اکرم نے سورہ برات لے کر کے بھیجا اور نامے لکھے۔ نامے میں تحریر یہ فرمایا، بہت ساری شرطیں مگر چھوڑ رہا ہوں، نامہ لکھا اور اس میں یہ تحریر فرمایا، دیکھو کعبے کی بے حرمتی نہ کی جائے گی، برہنہ حج نہ کیا جائے گا، سیٹیاں نہ بجائی جائیں گی، اور اب مکے میں بت پرستی نہ ہوگی۔ اب پیغمبر اکرم نے کسی جلیل الاشارہ کر رہا ہوں، جلیل القدر صحابی کو سورہ برات دے کر کے اور یہ نامہ دے کر کے بھیجا۔ وہ صحابی لے کر کے چلا، ابھی آدھے ہی راستے پر پہنچا کہ جبرائیل امین نازل ہوئے، آ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ کا پیغام یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ آیتیں وہ لے کر کے جائے، کہ یہ آیتیں وہ لے کر کے جائے کہ رجلم من کا، اے پیغمبر آیتیں وہ لے کر کے جائے کہ جو آپ میں سے ہو، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جو آپ میں سے ہو، یا تو آپ لے کر کے جائیں ان آیتوں کو، یا وہ لے کر کے جائے کہ جو آپ میں سے ہو۔ اے اللہ کے نبی، کون ہے جو منیت کی منزل پر ہے؟ اے اللہ کے نبی، کون ہے کہ جو تجھ جیسا ہے؟ اب پیغمبر اکرم نے فرمایا، یا علی انتا منی وانا من کا، اے علی کائنات میں تو ہی ایسا ہے کہ تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ منیت کی منزل پر ہو، وہ لے کر کے جائے گا۔ اچھا یہ بلایا کیوں تھا؟ بلایا کیوں تھا؟ لے کر کے جا رہا تھا، عرب تھا، آیتیں پڑھنا جانتا تھا، چلا جاتا، مگر یہ واپس کیوں بلا لیا؟ اللہ نے کہا کہ بلاؤ اسے۔ وہ آیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب مکے میں جا کر کے یہ کہتا کہ اب بت پرستی نہ کرو، تو بت پرست بگڑ کر کے یہ کہتے، کل تک تو بھی بت پرست تھا، آج مبلغ بن گیا، کل تک تو بھی بت پرست تھا، آج بہت بڑا مبلغ بن گیا ہے، آیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، تبلیغ کر رہا ہے ہمیں کہ بت پرستی نہ کرو۔ لہذا وہ لے کر کے جائے گا، وہ سفیر پیغمبر بنے گا کہ جو بت پرست نہ ہو، بت شکن ہو۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو سفیر کس کو بنایا؟ کس کو بنایا؟ اس کو بنایا جو منیت کی منزل پر ہے، جو پیغمبر اکرم کی منیت کی منزل پر ہے، یا علی انت منی وانا من کا۔ تو اب جب سفیر اللہ کا نبی بنا رہا ہے کسی ایسے کو کہ جو منیت کی منزل پر ہے، یعنی وہ اس سے اور یہ اس سے، تو اب حسین ابن علی جب کسی کو سفیر بنا کر کے بھیجیں گے تو یہ لازم ہے کہ حسین کا اور اس کا رشتہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا رسول کا رشتہ علی کے ساتھ تھا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ من اہل بیتی، یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ تو مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ اب مسلم ابن عقیل پہنچ رہے، راستے میں کسی ایک شخص نے دیکھا، ایک بدو تھا، بادیہ نشین تھا، عربی تھا، اس نے دیکھا مسلم ابن عقیل وضو کر رہے ہیں، بڑے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد مسلم ابن عقیل کے چہرے کو وہ دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہے، اس کا چہرہ، اس کا حلیہ، اس کا انداز اگر دیکھوں تو مجھے عام آدمی جیسا لگتا ہے، مگر اس کی پیشانی سے نکلنے والا نور مصطفیٰ کا نور لگتا ہے۔ اس کی پیشانی سے نکلنے والا نور
مصطفیٰ کا نور لگتا ہے۔ اب اس کے دل میں جستجو پیدا ہوئی اور یہ چاہت پیدا ہوئی کہ ذرا دیکھوں تو صحیح، یہ جس کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ علامہ حلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ قریب آیا۔ زمانے عرب کا دستور تھا یہ کہ جب بھی کسی کے پاس جاتے تو اس سے پہلے اس کا علاقہ پوچھتے تھے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ آیا اور آنے کے بعد یہ پوچھتا ہے من این انت، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ جناب مسلم اگر چاہتے تو سیدھے سیدھے کہہ دیتے، مگر نہیں، چونکہ امام حسین کے سفیر ہیں اور امام حسین کے سفیر ہے تو امام علی کی حدیث کے حساب سے سفیروں کا ترجمان عقل، تمہارا سفیر تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے، تو اب یہ سفیر عقل ہے کوفے کی جانب، لہذا جب اس سے سوال ہوگا تو سوال کا جواب ایسا ہی دینا ہوگا کہ جیسا دینے کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل کل کا سفیر بن کر کیا ہے؟ اب میں جملہ کہہ دوں، بات آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم ابن عقیل امامت کا سفیر بن کر کے آئے ہیں، مسلم ابن عقیل حسین ابن علی کے سفیر بن کر کے آئے ہیں، مسلم ابن عقیل آقا کے سفیر بن کر کے آئے۔ تو اب جناب مسلم نے جواب دیا، جب سوال کیا نا اس نے من این انت کہ تم کہاں سے ہو، تو جناب مسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے میں سرزمین اس کائنات کی سب سے اشرف سرزمین سے ہوں، سب سے بہتر سرزمین سے ہوں۔ وہ کہنے لگا من ای ارض ترید، کس زمین کی بات کر رہے ہو، کہاں کی زمین کی بات کر رہے ہو؟ اللہ نے بہت ساری زمینوں کو اشرف بنایا ہے، اللہ نے بہت ساری زمینوں کو شرف بخشا ہے۔ تو اب جناب مسلم نے جواب دیا، سفیر عقل نے جواب دیا، سنو میں اس زمین سے آیا ہوں البقعۃ التی تضمنت جسد رسول اللہ، میں اس زمین سے آیا ہوں کہ جس زمین کی باہوں نے رسول کو اپنی آغوش میں لیا ہے۔ میں اس سرزمین سے آیا ہوں، میں اس علاقے سے آیا ہوں، میں اس محلے سے آیا ہوں۔ وہ سمجھ گیا، تھا بدو، تھا بادیہ نشین، تھا عربی، مگر سمجھ گیا کہ مدینے سے آئے ہیں۔ اب جب علاقہ پوچھ لیا تو پوچھنے لگا کہ کس قبیلے سے ہو، کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ تو جناب مسلم ابن عقیل نے فرمایا کائنات کا جو سب سے شریف ترین قبیلہ ہے اس قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ تو وہ کہنے لگا اشرف القبائل ہے قریش، قبیلوں میں جو سب سے زیادہ شریف قبیلہ ہے وہ تو قریش ہے۔ اب یہ بتاؤ قریش کی کون سی شاخ ہو؟ ابھی بھی مسلم نے اپنا نام نہیں بتایا ہے، توجہ چاہتا ہوں میں، مسلم نے ابھی اپنا تعارف نہیں کرایا۔ اب یہ بتاؤ تم قریش کی کس شاخ سے ہو؟ تو جناب مسلم کا جواب سنیں گے۔ جناب مسلم نے فرمایا من جوہرہا، قریش کی شاخ سوال کر رہے ہو قریش کی شاخ سے، تو سنو میں قریش کے جوہر میں سے ہوں۔ تھا بدو مگر سمجھ گیا کہ یہ بنی ہاشم کی خاندان سے ہے، سمجھ گیا کہ بنی ہاشم کی خاندان سے۔ اب وہ یہ پوچھنے لگا کہ بتاؤ کہاں سے ہو، کون ہو، کہیں تم محمد اور علی تمہارے کچھ لگتے تو نہیں ہیں، کہاں کے رہنے والے ہو، تعارف تو اپنا کراؤ، کس قبیلے سے ہو، کس محلے سے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اب جناب مسلم نے فرمایا اگر تو جان نہیں چاہتا ہے میرا محلہ، میرا علاقہ، میرا قبیلہ، تو سن میں اس قبیلے سے ہوں کہ جہاں توحید کے بادل برستے ہیں۔ میرا اپنا جملہ نہیں، جناب مسلم کا جملہ ہے، جہاں توحید کے بادل برستے ہیں، اور جب توحید کے بادل برس جائیں تو پھر رسالت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ ایک سلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں ایک سلوات پڑھیں۔ رسالت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً اللہ بارش کرے اور بہرحال وہ پروردگار وہ ہے کہ جو آسمانوں سے پانی کو برساتا ہے اور پھر اس کے بعد کسان بہرحال اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ موسم میں بھی یقیناً تبدیلیاں آتی ہیں۔ جب بارش ہوتی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش کے قطرات زمین پر پڑتے ہیں تو زمین سے ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے۔ بارش تو ہو گئی، ٹھنڈی ہوائیں تو چل گئیں،
پھر خوشبو کس چیز کی آتی ہے؟ جناب مسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، ہم اس قبیلے سے ہیں کہ جہاں توحید کے بادل برستے ہیں، ہم اس قبیلے سے ہیں جہاں رسالت کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور جب پانی برس جائے، رسالت کی ٹھنڈی ہوائیں چل جائیں، تو پھر اس زمین سے ولایت کی خوشبو آتی ہے۔ پہچانو ہمیں کون ہے؟ پھر وہ پوچھتا ہے تم بیٹے کس کو؟ من ابنک، تم بیٹے کس کو؟ اب جناب مسلم نے کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، عقیل کا بیٹا۔ پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ جناب مسلم ابن عقیل نے جواب دیا کہ میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں نے کوفے جانے کا ارادہ کیا ہے۔ وہ یہ کہنے لگا، بدو کہنے لگا، بادیہ نشین کہنے لگا اما تعلم، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے انا اہل الکوفہ اہل المکر والغدر، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ کوفی مکار بھی ہیں، کوفی غدار بھی ہیں؟ مگر تاریخ کی ایک حقیقت ہے، آپ نے یہ سنا کوفیوں نے دغا کی، مگر جا کر کے اگر تاریخ پڑھیں تو سب سے زیادہ آقا حسین کی نصرت کو جو صحابی آئے ہیں وہ یہی کوفے سے آئے ہیں۔ مدینے سے آنے والوں کی تعداد ایک ہے، بصرے سے آنے والوں کی تعداد کم ہے۔ سب سے زیادہ جو حسین کے ناصر نکلے، سب سے زیادہ جو حسین کے صحابی نکلے ہیں وہ اسی کوفے کی سرزمین سے نکلے ہیں۔ کہنے لگا اما تعلم، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے انا اہل الکوفہ اہل المکر والغدر، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کوفی مکار بھی ہیں، کوفی غدار بھی ہیں؟ اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ یہ اکیلے کا سفر تم کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں تنہائی سے ڈر نہیں لگتا؟ تمہارے ساتھ تو کوئی ہونا چاہیے تھا، لاہو لشکر نہیں ہے، تمہارے پاس سپاہی نہیں ہے، تمہارے پاس فوجی نہیں ہے، کچھ تو ہونا چاہیے تھا، اکیلے کہاں چلے جا رہے ہو؟ اب جناب مسلم نے پلٹ کر کے اسے جواب دیا، کیا کہا تو نے؟ میں اکیلا ہوں؟ میں اکیلا قطعاً نہیں ہوں، سن میرے ساتھ کون کون ہے۔ اللہ وکیلی محمد و کفیلی علی و زمیلی حسین و دلیلی۔ سن اللہ میرے ساتھ ہے کہ وہ میرا وکیل ہے، سن محمد میرے ساتھ ہے کہ میرا کفیل ہے، علی میرا ہم سفر ہے، حسین میرا رہنما ہے۔ میں مسلم ابن عقیل نہ کہ اکیلے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اللہ میرا وکیل ہے، اللہ میرا حامی ہے، اللہ میرا ناصر ہے، اللہ میرا مددگار ہے۔ یہ اعتبار، یہ خدا پر یقین، یہ خدا پر توکل مسلم ابن عقیل کو کسی اور نے نہ سکھایا، یہ مسلم ابن عقیل کو حسین نے سکھایا، یہ مسلم ابن عقیل کو رسول نے سکھایا، یہ مسلم ابن عقیل کو علی نے سکھایا۔ اللہ میرا وکیل ہے۔ ایسے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ جب مسلم ابن عقیل پوری طاقت ہے، اور یہ متفق علیہ مورخین کا فیصلہ ہے کہ اگر عباس و مسلم کو حسین اجازت دے دیتے تو اس زمانے میں یزید کا لشکر ہار جاتا، ظاہری جنگ بھی ہار جاتا۔ اگر ان دونوں کو اجازت مل جاتی، مسلم کی عظمت کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ جس نے عباس کو تلوار چلانا سکھایا ہو اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ وکیلی۔ اچھا ہم کب کہتے ہیں اللہ ہمارا والی و ناصر و وارث و مددگار ہے؟ ہم تب کہتے ہیں جب ہم مشکلات میں گھر جائیں، مگر مسلم کب کہہ رہے ہیں؟ ابھی کوفے کے راستے میں ہے۔ مسلم ابن عقیل کیا اعتبار تھا، کیا اعتقاد تھا اللہ پر، اللہ میرا وکیل ہے، اللہ میرا وکیل ہے۔ کوئی عام ہستی نہ تھی حضرت مسلم ابن عقیل کی، بہت بڑے شجاع تھے، بہت بڑے بہادر تھے۔ 4 بیٹے، 2 بیٹے کربلا میں مارے گئے، شہید ہوئے 2 کوفے میں، اور سب سے پہلے اولاد بنی ہاشم میں جو جنگ کے لیے گئی ہے وہ اولاد عقیل ہے، اولاد عقیل ہے۔ جب جناب مسلم کے بیٹے جنگ لڑ رہے تھے تو تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ فوجی بھاگ رہے تھے، اور بھاگنے کا عالم یہ لکھا ہے رہوار پیچھے تھا، سوار آگے تھا، بھاگنے کا عالم یہ تھا۔ تو اب جس کا بیٹا اتنا بڑا شجاع ہو، باپ کتنا بڑا شجاع ہوگا۔ جب جناب مسلم جنگ لڑ رہے تھے تو محمد بن عاشاس بار بار یہ خط لکھ رہا تھا ابن زیاد کو، اور فوج بھیجو، اور فوج بھیجو، اور فوج بھیجو۔ تو ابن زیاد نے پہلی مرتبہ 900 کا لشکر بھیجا۔ کیوں؟ لڑنا ایک ہی سے ہے، 900 کا لشکر کافی ہے۔ پھر جب لکھا اور فوج بھیجو
3,000 کا لشکر اور بھیجا، پھر اس نے کہا اور فوج بھیجو، 3,000 کا لشکر اور آیا، ایسے کر کر کے 10,000 کے قریب کا لشکر آ گیا۔ پھر جب لکھا تو ابن سعد نے جھنجھلا کر کے یہ کہا صرف مسلم سے لڑنے کو بھیجا ہے، پورے کوفے والوں سے نہیں، صرف مسلم سے لڑنے کے لیے گئے ہو، پورے کوفے والوں سے نہیں۔ اتنی فوج کیوں، اتنا لشکر کیوں؟ تو اب محمد بن اشعث کہتا ہے جا کر کے ابن سعد سے یہ کہہ دینا کہ اس کیا سمجھتا ہے کہ مجھے کسی بنیا بقال سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ ارے مجھے حیدر کرار کے فرزند سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ کیا سمجھتا ہے کسی بنیا بقال سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ مجھے بھیجا ہے انہو سیف من سیاف رسول اللہ، مجھے لڑنے کے لیے بھیجا ہے اس سے کہ جو رسول اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو عظیم المرتبت تھے حضرت مسلم، شجاع تھے، بہادر تھے۔ میں نے سنا ہے کسی معتبر عالم دین سے اور ایران میں کہ انہوں نے کہا کہ جناب مسلم نے جب پہلے 3,000 فوجیوں سے لڑنا شروع کیا ہے تو تلوار نہیں نکالی، تلوار نیام میں تھی۔ لڑنے کا انداز یہ بتایا کہ جب جناب مسلم حملہ کر رہے تھے تو دونوں ہاتھوں سے دونوں فوجیوں کو اٹھاتے، آپس میں ٹکراتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے۔ کیا انداز تھا لڑائی کا، کیا جنگجو تھا، کیا دلیر تھا، کیا بہادر تھا۔ اگر یہ ہوتے کربلا میں اور انہیں جنگ کی اجازت مل جاتی تو یقیناً یزید کا تختہ پلٹ کر کے رکھ جاتا۔ اچھا بات آ گئی یہ بھی کہتا چلوں، آج غازی ابو الفضل العباس کا حسین ابن علی کے نوکر غلام خادم کا علم موجود ہے، نشان موجود ہے، مگر اس دور کے بادشاہ وقت یزید کا کوئی نشان آپ کو دکھتا ہے؟ کوئی نشان نہیں دکھتا نا۔ الیکشن ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پارٹی ہارتی ہے، نشان باقی رہتا ہے۔ بی جے پی میں، کانگریس میں اگر الیکشن ہو، کوئی ایک پارٹی جیتے گی اور دوسری پارٹی ہارے گی تو پارٹی ہارے گی مگر نشان باقی رہ جائے گا۔ مگر حسین ابن علی کے صحابیوں نے کربلا کے میدان میں یزید کو ایسا ہرایا کہ نام بھی مٹ گیا، نشان بھی مٹ گیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو اتنا شجاع، اتنا بہادر تھے۔ اور پھر جب کہا کہ محمد میرا کفیل ہے، کفالت میری پیغمبر اکرم کریں گے، علی میرا ہم سفر ہے اور حسین میری دلیل ہے۔ دلیل کہتے ہیں رہنما کو، میں اب لفظوں کی وضاحت نہیں کروں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یزید کے پاس لشکر بہت ہے، بے حساب لشکر ہے، تمہیں تنہائی سے ڈر نہیں لگتا؟ مارے جاؤ گے، قتل کیے جاؤ گے۔ اس نے جو تشبیہ دی ہے وہ یہ ہے کہ یزید کے پاس اتنا لشکر ہے کہ اگر تم دیکھو پہاڑ پر کہ چوٹیوں کا جھنڈ چلا آ رہا ہو، اگرچہ وہ تعداد میں کم ہو لیکن تمہیں زیادہ لگیں گی۔ کبھی آپ بلندی سے کسی جانور کے ریوڑ کو آتے ہوئے دیکھیے تو وہ تعداد میں اگرچہ کم رہے مگر اس کے آنے کی وجہ سے، اس گرد و غبار کی وجہ سے، دھول اور مٹی کی وجہ سے وہ آپ کو تعداد میں زیادہ لگے گا۔ کل انعام الجبل، اس کے پاس اتنا لشکر ہے کہ جیسے پہاڑ سے چوٹیاں اتر رہی ہوں۔ مسلم ابن عقیل نے مسکرا کر کے جواب دیا تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر آپ پہاڑ سے اترنے والی چوٹیوں کے جتنا اس کے پاس لشکر ہے تو اتنا سن لے، چوٹیوں کا مقدر ہوتا ہے جوتوں کے تلے مسلے جانا۔ جوتوں کے تلے مسلے جانا یہ چوٹیوں کا مقدر ہے۔ ہمیں تو تعداد سے ڈر آ رہا ہے، ہمیں تو تعداد سے ڈر آ رہا ہے۔ ہم تعداد سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اپنے آقا کا پیغام لے کر کے جائیں گے، اپنے مولا کا پیغام لے کر کے جائیں گے۔ اور اتنا بہادر تھا جناب مسلم ابن عقیل، اتنے بہادر تھے، یہ حسین کا سفیر اتنا بہادر تھا کہ جب جناب مسلم ابن عقیل طوہ کے گھر سے نکلنے لگے تو اب جناب مسلم ابن عقیل نے دروازہ طوہ کا کھولا نہیں ہے۔ علامہ سید حیدر اس بات کو کہتے ہیں کہ دروازہ کھولا نہیں ہے،
بلکہ جناب مسلم ابن عقیل نے توبہ کے دروازے کو ایسے اکھاڑا ہے کہ جیسے علی نے باب خیبر کو اکھاڑا ہو۔ کتنا شجاع تھا، کتنا بہادر تھا حسین کا سفیر۔ اور جب دربار میں پہنچا ہے تو کسی نے آ کر کے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہ کیا۔ بہادری دیکھیں حضرت مسلم کی، کہنے لگے کون سے امیر کی بات کر رہے ہو؟ امیری حسین و نعم الامیر، تم دولتوں پر بک جانے والے ہو۔ میرے حسین، میرے امیر کا نام حسین ہے، میرے امیر کا نام حسین ہے، اور کائنات میں سب سے بہتر امیر ہے۔ اے دنیا والوں، ہمیں تو فخر اسی بات کا ہے، دربار میں جناب، جملہ نزل کر رہا ہوں، آخری بات ہے، دربار میں جناب مسلم ابن عقیل نے امام حسین کو امیر کہا، تو اب یہ نواسے رسول نے کہا اے مسلم، اگر تو نے دربار کوفہ میں جا کر کے ہمیں امیر کہا ہے تو یہ یاد رکھنا، میں حسین ابن علی کسی کا ادھار باقی نہیں رکھتا۔ اے مسلم ابن عقیل، آج سے اصول بدل جائے گا، دنیا تجھے امیر کہے گی، حسین کو قریب کہے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ کہا جاتا ہے نا امیر مسلم غریب حسین، یہ حسین کا، یہ حسین نے اپنا قرض اتارا ہے کہ تم نے اگر ہمیں دربار میں امیر کہا ہے تو دنیا تک، قیامت تک تمہیں امیر کہا جاتا رہے گا۔ امیر حسین و نعم الامیر، کیا عظیم جملہ ہے۔ اس نے بھی امیر کہا، انہوں نے بھی امیر کہا۔ اس نے امیر کہا زانی شراب فاسق و فاجر کو، اور انہوں نے امیر کہا کسے؟ امام حسین کو، نواسے رسول کو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، مختصر کر رہا ہوں، اس کے بعد فرمایا کس کو سلام کرنے کی بات کرتا ہے؟ کیا زمزم اور شراب برابر ہو سکتے ہیں؟ کس کو سلام کرنے کی بات کر رہا ہے؟ کس کو سلام کرنے کی بات کر رہا ہے؟ کیا بدکار عورتوں کی گیت سن کر کے سونے والا اور جبرائیل کی لوریاں سن کر کے اٹھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کسے سلام کرنے کی بات کر رہے ہو؟ کسے سلام کرنے کی بات کر رہے ہو؟ یہ برابر نہیں ہے۔ ذرا عقل سے کام لو، سفیر عقل کہہ رہا تھا ذرا اپنی عقل کے دریچوں کو کھولو اور دیکھو، کیا وبا بھری موت اور نور بھری زندگی برابر ہو سکتے ہیں؟ کہاں چلے گئے ہو تم؟ امیری حسین و نعم الامیر، میرے امیر کا نام حسین ہے اور کائنات میں سب سے بہتر امیر ہے، سب سے اچھا امیر ہے۔ اور کیا پیغام پہنچایا مسلم ابن عقیل نے، عظیم الشان پیغام پہنچایا۔ اور پھر جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر جب 18,000 افراد نے بیعت کر لی تھی تو مسلم ابن عقیل نے خط لکھا تھا، اے آقا حسین، آپ مکہ چھوڑ کر کے آ جائیے، آپ آ جائیے، کوفے کے حالات بڑے اچھے ہیں، لوگوں نے ہمارے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، لوگ ہمارے دل دادا ہیں، ان کی تلواریں بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی زبان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ مگر جب مسلم ابن عقیل کے ساتھ دغا ہوئی ہے، جب جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے، تو جناب مسلم ابن عقیل بس ایک جملہ کہتے تھے، کوئی حسین کو خط لکھ کر کے یہ کہہ دے حسین کوفے نہ آئے، کوفے والوں نے ہم سے بے وفائی کر دی، کوفے والوں نے ہم سے دغا کر دی، ہائے کوئی میرے آقا سے کہہ دے کہ کوفے نہ آئے۔ عزاداروں قیامت گزر گئی مسلم ابن عقیل پر۔ روایت یہ کہتی ہے 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، مگر جب مسلم ابن عقیل مغربین کی نماز پڑھا کر کے اب جو پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو چند افراد کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا۔ کیا یہ گرا کسی پر نہ گزرے گا کہ ایک وقت سارے کے سارے ساتھ ہوں اور پھر اس کے بعد ایک ہی وقت میں سب اسے چھوڑ کر کے چلا جائے؟ پڑھنے والے یہ پڑھتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل کوفے کی گلیوں میں مارے مارے پھر رہے تھے، مسلم ابن عقیل کوفے کی گلیوں میں دربدر پھر رہے تھے۔ نہیں، مسلم ابن عقیل کوفے کی گلیوں میں دربدر پھر نہیں رہے تھے، ارے جو 2 بچے لے کر کے آئے تھے وہ 2 بچے کھو گئے تھے۔ یہ ایک باپ احساس کر سکتا ہے، ایک باپ یہ ترک کر سکتا ہے، اگر خدا نہ کرے کسی کا کوئی بیٹا کسی بھیڑ میں کھو جائے تو وہ باپ اپنے سارے غم بھول جاتا ہے، وہ باپ اپنی ساری مصیبتیں بھول جاتا ہے، اسے بس اتنا خیال رہتا ہے میرے بچے مل جائیں، میرے بچے مل جائیں۔ اللہ یہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے۔ اے سوگوارو، مسلم ابن عقیل اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، الغرض ہوا یہ کہ مسلم ابن عقیل
کے سر و تن میں جدائی کی گئی، دارالامارہ پر لایا گیا، مسلم کو دارالامارہ سے نیچے گرایا گیا، اے سودوارو ارے پیر میں رسیاں باندھی گئی، کوفے کی گلیوں میں مسلم کا جسم عطر پھرایا گیا۔ ہائے آقا اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ اے آقا کی مظلومیت پر ماتم کرنے والوں، حسین مکے سے نکل چکے ہیں، اتنے میں حسین نے دیکھا ایک شخص ہے جو کوفے کی جانب سے چلا آ رہا ہے۔ حسین نے بلایا، اتنا تو بتا کوفے کے حالات کیسے ہیں، کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگا مولا کوفہ نہ جائیے، ارے جب ہم کوفے سے نکل رہے تھے نا تو مسلم کے پیروں میں رسیاں باندھ کر کے مسلم کو کوفے کے بازار میں پھرایا جا رہا تھا۔ اے آقا کوفے نہ جائیے۔ حسین نے اپنا قافلہ روکا، مسلم کی بیٹی کو بلایا، اے بنت مسلم آؤ، اب بنت مسلم کے سروں پر حسین دستے شفقت پھیر رہے ہیں۔ اب مسلم کی بچی تھی نا، خان والے اہل بیت کی بچی تھی، اہل بیت کے گھرانے کی بچی تھی، بیک مرتبہ تڑپ کر کے کہتی ہے اے چچا میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مجھے پیار نہیں کرتے تھے، اے چچا آپ مجھے خوب پیار کرتے تھے، مگر چچا آج ایسے پیار کر رہے ہو جیسے میرا بابا مارا گیا ہو، اے چچا ایسے پیار کر رہے ہو جیسے میرا بابا مارا گیا ہو۔ اے رقیہ تیرا بابا مارا گیا، کانوں میں گوشوارے پہنائے، 10 پر ارے سر پر دستے شفقت پھیرے، میں کہوں گا اے آقا حسین ارے ضرور پیار کیجئے مگر سکینہ سے دور، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب سکینہ یہ منظر دیکھے تو سوچے کہ جب بھی کسی کا بابا مارا جاتا ہے اسے پیار کیا جاتا ہے، جب کسی کا بابا مارا جاتا ہے ان کو سب پر دستے شفقت پھیرا جاتا ہے، مگر جب شام غریب آئی ارے سکینہ کا بابا مارا گیا، کوئی پیار کرنے والا نہ تھا، جو بھی ہاتھ بڑھتا تھا کوئی تماچے مارنے کے لیے، کوئی منڈے چھیننے کے لیے، کوئی نیتا چھیننے کے لیے۔ ہائے سکینہ کی یتیمی، ہائے سکینہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة۔ پروردگار بحق اہل بیت علیہ السلام ہماری سزاداری کو قبول فرما۔ اے خالق کائنات ہمارے اس ماتم مجلس نوح سوز و سلام کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے پروردگار بانیان مجلس اور حاضران مجلس کی جائز دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے خالق کائنات تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے اور ماننے والے جس مسلک و مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اگر پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پالنے والے جو بے اولاد ہیں باب الحوائج حضرت علی اصغر کے صدقے انہیں اولاد صالح و نرینہ عطا فرما۔ اے پالنے والے جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں رزق و روزی عطا فرما۔ اے پالنے والے جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں وسعت و برکت عطا فرما۔ اے پالنے والے جو بیمار ہیں مولا سجاد کے صدقے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار بحق اہل بیت علیہ السلام کربلا میں بے جا بہے ہوئے خون کا واسطہ، علی اصغر علیہ السلام کے حلقوم پر لگے ہوئے تیر کا واسطہ، علی اکبر کے سینے میں پیوت سنا کا واسطہ، عباس کے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ، منتقم خون حسین امام زمان یوسف زہرا فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارے اعمال ایسے بنا دے میرے معبود کہ ہم بھی مولا کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین۔ حسین 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 حسین۔ شبیر جو بیعت کر لیتے پامال شریعت ہو جاتی، شبیر جو بیعت کر لیتے پامال شریعت
شریعت ہو جاتی، جو کچھ کے پیغمبر نے کی تھی برباد وہ محنت ہو جاتی، جب بھی جو بیعت کر لیتے پامال شریعت ہو جاتی، قرآن خدا ہے کام نبی، قرآن خدا ہے کام نبی، دونوں کا جنازہ اٹھ جاتا، دونوں کا جنازہ اٹھ جاتا، جیسے کہ نبی سے پہلے تھی، جیسے کہ نبی سے پہلے تھی، بالکل وہی صورت ہو جاتی، شبی جو بیعت کر لیتے ہماری شریعت ہو جاتی، اسلام کے راستے سے دنیا اسلام کے راستے سے دنیا مڑ جاتی یزیدی مسلک پر، مڑ جاتی یزیدی مسلک پر، جو شام کا حاکم کرتا تھا، جو شام کا حاکم کرتا تھا، جاری وہی بدعت ہو جاتی، شبی جو بیعت کر لیتے ہماری شریعت ہو جاتی، بجھ جاتی جہاں سے مشعل دین، بجھ جاتی جہاں سے مشعل دین، ملتا نہ نشان بھی حق کا کہیں، ملتا نہ نشان بھی حق کا کہیں، کونین کے ذرے ذرے پر، کونین کے ذرے ذرے پر، باطل کی حکومت ہو جاتی، شبی جو بیعت کر لیتے ہماری شریعت ہو جاتی، ہر گھر میں بجائے مجلس غم، ہر گھر میں بجائے مجلس غم، ایک جشن طرب قائم رہتا، ایک جشن طرب قائم رہتا، اور اس کے نتیجے میں ویران، اور اس کے نتیجے میں ویران، محراب عبادت ہو جاتی، شبی جو بیعت کر لیتے ہماری شریعت ہو جاتی، خنجر کے تلے بھی شاہ ہوتا، خنجر کے تلے بھی شاہ ہوتا، خالق کی قسم مجبور نہ تھے، خالق کی قسم مجبور نہ تھے، مولا جو اشارہ کر دیتے، مولا جو اشارہ کر دیتے، مقتل میں قیامت ہو جاتی، شبی جو بیعت کر لیتے ہماری شریعت ہو جاتی، ہر طرح کے غم جھیلے لے کے
شبیر جو شکوا کرتے تھے، شبیر جو شکوا کرتے تھے، توہین رسالت ہو جاتی، شبیر جو بیعت کر لیتے، امان شریعت ہو جاتی، گر ساتھ نہ ہوتے اہل حرام، گر ساتھ نہ ہوتے اہل حرام، کس خون کا اثر ہو جاتا تھا، کس خون کا اثر ہو جاتا تھا، اور تختے حکومت کی خاطر، اور تختے حکومت کی خاطر بدنام شہادت ہو جاتی، شبیر جو بیعت کر لیتے، امان شریعت ہو جاتی، بے شیر کے خون کو چہرے پر، بے شیر کے خون کو چہرے پر، ملتے نہ اگر سلطان امام، ملتے نہ اگر سلطان امام، دنیا کی نگاہوں سے پنہاں، دنیا کی نگاہوں سے پنہاں، اصغر کی شہادت ہو جاتی، شبیر جو بیعت کر لیتے، امان شریعت ہو جاتی، شبیر نے سر دے کر انوار، شبیر نے سر دے کر انوار، واللہ بڑا احسان کیا، واللہ بڑا احسان کیا، خاموش جو مولا رہ جاتے، خاموش جو مولا رہ جاتے، گمراہ یہ امت ہو جاتی، شبیر جو بیعت کر لیتے، امان شریعت ہو جاتی، جو کچھ کے پیغمبر نے کی تھی برباد وہ محنت ہو جاتی، جاؤ سے 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 جاؤ سے